موسٹ ریکمینڈڈ دعا غیبت امام ہے کئی چیزوں کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی جیل میں چلا جائے بے گناہ، اس کی رہائی کے لیے بہترین دعا ہے. پریشانیوں میں تم گر جاؤ، بلاؤں مصیبتوں میں گر جاؤ، ایسا کہ ہر طرف سے اندھیرا آ جائے تمہاری زندگی میں، تو تم دعائے فرج پڑھو. دیکھو تم کو زمانے کا امام کیسے تم کو باہر نکالتا ہے. But only thing you have to trust your imam, you have to trust your Allah. First thing you have to trust your Allah. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر. اللہ کی ذات پہ بھروسہ، ٹرسٹ آن یور اللہ. میں ہمیشہ پوری دنیا میں بولتا ہوں یہ بات کہ اگر تم نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا تو یو ول ہیو اٹ. اس کے بعد اللہ کی یہ حجت کے اوپر ایک چیز یاد رکھو، اگر میں آج روٹی توڑ رہا، سانس لے رہا، صحت ہے، عزت ہے، بولنے کی طاقت ہے، تو یہ صرف فرزند مظلوم بی بی زہرا کا صدقہ ہے. یہ سمارٹنس کسی کی نہیں ہے، نظر کرم امام زمانہ، نظر کرم فرزند مظلوم بی بی زہرا ہے کہ جس کی طرف سے آج ہم زندہ ہیں، جس کی طرف سے آج ہمارا نام ہے، جس کی طرف سے آج ہم کو صحت ہے، جس کی طرف سے تم اس وائرس سے بچے ہوئے ہو، ساری پریشانیوں سے بچے. ورنہ دنیا تم کو ایسا ریس کر دے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ. آج کے مجلس ویری امپورٹنٹ مجلس. آپ کے سارے ایشوز اس دعا کے ذریعے دور ہو سکتے اگر تم نے دل سے پڑھی، زبان سے. پھر وہی بات، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ آلویز میں جو بول رہا اس کے ساتھ کنڈیشنز اپلائی. وہ سارے شرائط کے ساتھ اگر پڑھ. یہ بھی آٹھویں امام کا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ خلا ہے. مولا کا نیشاپور کا وہ واقعہ، اس میں مولا نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ خلا ہے. اور اس میں ساری چیزیں، صرف لا الہ الا اللہ بولنے سے تم نجات نہیں پاؤ گے، 100% پاؤ گے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ، وہ شرطہا وہ شروطہا. امام کا جملہ، آٹھویں امام کا مشہور جملہ ہے، جو گولڈن چین والی دعا ہے، جو سلسلۃ الذہب والی دعا ہے، اس میں مولا کا جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو سبھی بول رہے ہیں، 1 بلین مسلمز بول رہے ہیں، لیکن شرطہا و شروطہا، اس کے ساتھ شرائط. جیسے میں کہہ رہا کہ کنڈیشنز اپلائی ہر چیز کے پیچھے. اور کہا تھا کہ ان شرائط میں میں ایک شرط ہوں. آپ آٹھویں امام کو مان رہے تو ہے، اگر آٹھویں امام کو نہیں مان رہے تو، اگر ولایت امیر المومنین کو کوئی نہیں مان رہا، ولایت مولا مشکل کشا کو کوئی نہ، امام علی کو سبھی مانتے، لیکن بلا فصل ماننا ہے اور پورے 12 امام ماننا ہے. ایک جیسا جو سلسلہ اللہ نے بھیجا ہے اس سلسلے کے تحت تم مانو گے تو 100% تمہارے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچا لے گا. محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ لازم ہے. ولایت امیر المومنین کے بغیر، یاد رکھو میں سننے والوں کو بول رہا ہوں، بغیر میرے مولا کی ولایت کے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. بس اب اس میری بات نکل جائے گی دوسری طرف، میں پلٹ کے دعائے فرج کی طرف آ رہا. تو دعائے فرج از دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا. اب میں خالی پہلے اس کے فضائل بتا دیتا، پھر اس کی سورس بتاتا کہ یہ سورس کیا ہے، یہ آئی کہاں سے. یہ کاظمین میں، پہلے سن لے کے سورس کیا ہے. کاظمین میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرو میرے مولا کی. 2 اماموں کی زیارت ہے، 2 معصومین کی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے. اللہ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو. اس کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ. یہ دعا جو ایکچولی کاظمین میں ایک محب آل محمد، ایک مولا حسین کا چاہنے والا، ایک امام علی کا ماننے والا، جس کا نام محمد ابن احمد ابن ابی لائد تھا. محمد ابن احمد ابن ابی لائد، یہ سورس ہے. ان کو مولا نے یہ دعا تعلیم دی تھی کاظمین میں. یہ جیل میں تھے، بے گناہ تھے، ان کو جیل ہو گئی تھی، تو جس کی وجہ سے مولا نے ان کو آ کے یہ دعا تعلیم دی کہ تم اس طرح دعا کرو. اس میں یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے ابھی مجلس میں آخری حصہ پڑھا ہوں، پہلا حصہ نہیں پڑھا. الہی عظمن برا برے الخفا ون کشف الغطا، یہ وہ والی دعا ہے. ون خطا رجا وزاخت العظم منت سما، وہ والی دعا ہے. یہ اتنی ریکمینڈڈ دعا، اتنی ریکمینڈڈ دعا ان کو مولا نے بتایا، اور یہ صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ یہ رہا ہوئے. اور آپ یقین کرو جب بھی کوئی پوچھتا ہے، میں ہمیشہ یہ دعا بتاتا ہوں لوگوں، جو خدا نہ خواستہ کوئی بے گناہ قید میں چلے گئے، کوئی پریشانی، جب میں بولا نا پہاڑ تمہارے سامنے، پڑھ کے دیکھو یار، پڑھ 40 دن پڑھو خالی. اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا کرے گا. رزق کا پرابلم ہے، بزنس ڈاؤن ہو گیا، پریشانیوں میں آ گئے، بیماریوں میں انسان گھر جائے، کوئی
کوئی اس میں واسطہ دیکھو آپ کس کا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کر رہے, اللہ سے دعا کر رہے کہ اب باہر مصیبتوں میں گر گیا ہوں, پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں, کوئی میرا مددگار نہیں ہے سوائے اس کے اور آپ کے. آپ اس کے, اور اس میں 2 بڑے واسطے ہیں, یا محمد یا علی. اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی نام ہے یا اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ اتنی بڑی, میں یہی کہتا ہوں پورے ہمیشہ سننے والوں کو پوری دنیا میں, کہ دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے, they don't have anything. تمہارے پاس 14 نام ہیں, 14 واسطے ہیں, 14 ہستیاں ہیں, 14 پرسنالٹیز ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے سارے عالمین کو خلق کیا. حدیث قصہ پڑھتے ہو تو کبھی سوچو حدیث قصہ پڑھتے وقت کہ اللہ کیسی باتیں کر رہا. کوئی حدیث, کوئی معمولی حدیث ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری جیسی شخصیت جو 6 معصوم کا ظاہر ہے, جو پہلا ظاہر کربلا ہے, جس کی طرف جو اللہ کا رسول امین ہے تو یہ اس کا امانت دار ہے, 5ویں امام کو سلام بھیجا, وہ جابر اس کا نریٹر ہے. حدیث قصہ میری ٹاپک نہیں ہے, دعائے فرج میری ٹاپک ہے. میں آپ کو صرف امپورٹنس بتا رہا. اس میں اللہ کیا کہہ رہا کہ ان کی محبت میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا, کریٹ کیا, چاند اور سورج میں روشنی دی ان کی محبت میں, آسمان سے پانی برسایا رحمت خدا, سمندروں میں کشتیاں چلائی ان کی محبت میں. آپ سوچو, اور کس کو بول رہا؟ ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں کو بول رہا. اتنا یہ واسطے آپ کے پاس ہے. یو ہیو دس. شارجہ امام بارگاہ علی رضا سے میں بول رہا کہ سننے والوں یہ یاد رکھو, تمہاری جاب کا پروٹیکشن چاہتے ہو, میں اتنی بڑی بات بول رہا, ٹرائی کرنا. تم اپنی جاب کا پروٹیکشن چاہتے ہو, بزنس کا پروٹیکشن چاہتے ہو, کوئی چیز کی سیکیورٹی ہے, موت بھی اگر موت آ جائے اور تم یہ دعائے فرج پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو خلوص کے ساتھ, امام زمانہ کو پکارو,